بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امجد علی صابر ایڈوکیٹ مسلم امہ ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ بے دخلی کی اپلیکیشن کس طرح فائل کرتے ہیں، اور جب مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو اس حوالے سے آپ کس طرح کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کون سا لا موجود ہے، یہ سب چیزیں میں آج آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے شیئر کروں گا۔ اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ویورز، بے دخلی کی اپلیکیشن کے لیے ہمیں دفعہ 19 پنجاب رینٹڈ پریمسز ایکٹ 2009 کے تحت رینٹ ٹریبیونل میں اپلیکیشن فائل کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس ٹیننسی ایگریمنٹ ہونا چاہیے، یعنی آپ کے پاس ٹیننسی مالک مکان جو ہے اس کے پاس ٹیننسی ایگریمنٹ ہونا چاہیے، جو کہ ایک رجسٹرڈ ایگریمنٹ ہو بٹوین مالک مکان اینڈ ٹیننٹ، کرایہ دار کے درمیان۔ اگر تو مالک مکان کے پاس ٹیننسی ایگریمنٹ نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کرائے کے حساب سے 10% جو ہے نا اس کی پیمنٹ وہ بینک میں جمع کروائے گا، تو پھر وہ اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے۔ یہ دفعہ 9 کے تحت یعنی پنجاب لینڈ رینٹڈ پریمسز ایکٹ میں یہ دفعہ موجود ہے۔ یہ ملاحظہ کر لیتے ہیں کہ جب if a tenancy does not confirm the provisions of this act, the rent tribunal shall not entertain application under this act۔ اگر تو آپ کے پاس تحریری ایگریمنٹ نہیں ہے تو وہ اپنی رینٹ ٹریبیونل آپ کی اپلیکیشن انٹرٹین نہیں کرے گا۔ تو اس کے لیے یہ دو چیزیں ہیں: on behalf of the tenant unless he deposit a fine equivalent to the 5% of the annual value of the rent of the premises in the government treasury۔ یعنی اگر تو کرایہ دار ہے تو اس کو یہ سالانہ جو کرایہ ہے اس کا 5% جو ہے نا فائن ڈالا جائے گا کہ وہ بینک میں وہ جمع سرکاری خزانہ میں 5% جو ہے سالانہ کرایہ وہ اس کا جمع کروائے۔ نیکسٹ ہے on behalf of the lender unless the deposits a fine equivalent to the 10% of the annual value of the rent of the premises in the government treasury۔ اگر تو مالک مکان ہے تو اس کے لیے ہے جی کہ وہ 10% اینول جو کرایہ ہے اس کا وہ سرکاری خزانے میں جمع کروائے گا، تو اس صورت میں ان کی جو ہے نا اپلیکیشن انٹرٹین ہو سکتی ہے۔ تو اب میں آپ کو اسسٹ کرتا ہوں کہ کن گراؤنڈز پہ مالک مکان جو ہے وہ بے دخلی کی اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے۔ یہ گراؤنڈز یہ دفعہ 15 لینڈ رینٹڈ پنجاب رینٹڈ پریمسز ایکٹ 2009 میں موجود ہیں۔ یہ اگر تو گراؤنڈز موجود ہیں تو اس صورت میں آپ بے دخلی کی اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں۔ یہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے جی دا پیریڈ آف ٹیننسی ہیز ایکسپائرڈ، یعنی کرایہ داری جو میعاد ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو اس صورت میں آپ اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں۔ دا ٹیننٹ ہیز فیلڈ ٹو پے اور ٹینڈر دی رینٹ ود ان اے پیریڈ آف 30 days after the expiry of
the period stipulated in section 7. اگر تو یہ جو کرایہ دار ہے وہ یعنی ایکسپائری کے کرایہ داری ایکسپائری کے 30 دن کے اندر اس نے کرایہ جمع نہیں کروایا تو اس صورت میں بھی آپ اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں. The tenant has committed breach of a term or condition of the tenancy agreement. نیکسٹ ہے جی اگر ٹیننٹ یعنی کرایہ دار جو شرائط ٹیننسی ایگریمنٹ میں طے ہوئی ہیں مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان، اگر کرایہ دار ان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ بے دخلی کی اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں. The tenant has committed a violation of an obligation under section 13. اگر تو یہ جو ہے وائلیشن کرتا ہے سیکشن 13 کی تو اس صورت میں بھی آپ اپلیکیشن جو ہے مالک مکان دے سکتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو جو ہے رینٹ پریمسز کو کسی غیر ضروری مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ اپلیکیشن دے. The tenant has used the premises for a purpose which is different from the purpose which he has been let out. یعنی کہ جس مقصد کے لیے اس نے کرائے پہ وہ رینٹ پریمسز لی ہوئی ہیں، اگر وہ اس کے علاوہ کسی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس صورت میں بھی مالک مکان بے دخلی کی اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے. The tenant has sublet the premises without the prior written consent of the landlord. یہ ہے جی اگر کرایہ دار کسی اپنے نیچے کسی کرایہ دار کو رکھتا ہے بغیر اجازت مالک مکان تو اس صورت میں بھی مالک مکان اس بے دخلی کی اپلیکیشن دے سکتا ہے. تو ویورز جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کی کہ یہ گراؤنڈز جو ہیں اس کے تحت مالک مکان جو ہے بے دخلی کی اپلیکیشن دے سکتا ہے جو کہ رینٹ ٹریبیونل میں ہونی چاہیے. تو اب چند کے اصلاحات ملاحظہ کرتے ہیں. بے دخلی بے دخلی کی کارروائی دعویٰ طویل مختص بابت معاہدہ بیع کی کارروائی سے مختلف ہے. دیوانی دعویٰ میں صادر شدہ حکم اس بنیاد پر کہ دیوانی دعویٰ کی زیر سماعت ہے رینٹ کنٹرولر کے صادر شدہ حکم کو ناکام نہیں بنا سکتا، یعنی رینٹ کنٹرولر کے حکم کے خلاف کوئی سول جو ہے نا آرڈر جو صادر نہیں کیا جا سکتا. یہ تھی جی 2016 CLC 120 سندھ. نیکسٹ ہے جی مالک نے الزام لگایا کہ کرایہ دار نے مطلوبہ عمارت شکنی کرائے پر دے دی ہے. اس امر کو کرایہ دار نے مالک مکان کی شہادت میں جرح کر کے نہ جٹلایا. اس صورت میں یہ سمجھا گیا کہ کرایہ دار نے مالک مکان کا یہ موقع تسلیم کر لیا. یہ تھی جی 2014 CLC 1060 سندھ 1900. نیکسٹ اس کے ساتھ ہے 1991 CLC 1907. اس کے ساتھ ہے 2008 CLC 1071. اس کے ساتھ ہے جی 1992 MLD 810. نیکسٹ کیس ہے جی اگر مالک مکان اپنے ذاتی استعمال کے لیے کرایہ دار سے عمارت خالی کرا سکتا ہے مگر اس مقدمہ میں خاتون بلڈنگ خالی کرا کر ریسٹورنٹ بنا کر اپنے بیٹے کی نگرانی میں چلانا چاہتی تھی. کرایہ دار کا اعتراض کہ مالکہ نے ذاتی استعمال نہ کرنا ہے. اس بابت کرایہ دار کو دفعہ 17 سب رول 4B16 کنٹونمنٹ قانون کرایہ داری
11/1963 کے تحت تحفظ حاصل ہے، وہ اپنی دی ہوئی رقم مالک سے واپس لے سکتا ہے، اور اگر عمارت خالی کرانے کے لیے 1 ماہ تک مالک اس پر قابض نہ ہو تو وہ قبضہ واپس لے سکتا ہے۔ یہ ہے جی 2014 MLD 1213 لاہور، اس کے ساتھ ہے 2002 SC معیار 202۔ تو ویورز، اس کے بعد میں آپ کو اسسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اپلیکیشن کس طرح تیار کرنی ہے۔ یہ نمونہ کے طور پہ میں آپ کو یہ اپلیکیشن دکھا رہا ہوں، آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے عدالت کا نام لکھنا ہوتا ہے، بدالہ جناب سول جج رینٹ کنٹرولر اکاڑا۔ نیچے آپ نے سائل کا نام لکھنا ہے، حماد علی ولد قربان علی زادہ رائن ساکن، مکان نمبر 100 مکمل، اس کا بایو ڈاٹا لکھنا ہے جو مالک مکان ہے۔ اس کے بعد جو کرایہ دار ہے اس کا بنام لکھ کے اس کا لکھنا ہے منور خان ولد صادق خان ذات راجپوت ساکن مسئول ہے۔ درخواست بے دخلی کرایہ مکان۔ اس کے بعد آپ نے نیچے لکھنا ہے سائل حسب ذائل ارتباط ہے، یہ کہ سائل مکان نمبر 15 برقبہ 7 مرلے گلی نمبر 2 فتح ٹاؤن اکاڑا کا مالک ہے، یہ کہ مکان 2 منزلہ ہے اور نیچے والا حصہ منصول کو 3000 روپے ماہوار کرایہ پر دے رکھا ہے۔ کرایہ نامہ 1 جنوری 2015 سے شروع ہوا تھا۔ نیکسٹ کیا ہے کہ مسئول نے 30 جون 2015 تک کا کرایہ حسب کرایہ نامہ ہر ماہ کی تاریخ تک ادا کرتا رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے سائل کو کوئی کرایہ مکان ادا نہ کیا ہے، یہ کہ سائل مسئول کو کہا کہ وہ سائل کو جولائی 2015 تک حال کرایہ مکان ادا کرے، اور کرایہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے سائل کا مکان کا نچلا حصہ خالی کر دے گا۔ وہ نہ تو مکان خالی کرتا ہے اور نہ ہی کرایہ ادا کر رہا ہے۔ یہ کہ سائل مسئول کا متذکرہ بالا امر کا تحریر نوٹس بھی دیا ہے جس کا اس نے جواب نہ دیا ہے۔ نیکسٹ یہ کہ سائل کو بنائے درخواست برقرار مسئول اس کا کرایہ نہ دینے اور مکان خالی نہ کرنے سے پیدا ہوئی ہے، اور نوٹس کا جواب نہ دینے سے مکمل ہو کر جاری و ساری ہے۔ نمبر یہ کہ مکان کے اندر حدود عدالت حضور واقع ہے، اس لیے عدالت حضور کو اختیار سماعت دعویٰ حاصل ہے۔ نمبر 8 یہ کہ بغرض اختیار سماعت و کورٹ فیس و زر کرایہ بے دخلی کرایہ سالانہ ہے جس پر کورٹ فیس لگایا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پریل لکھنی ہے، اندرین حالات استدعا ہے کہ ڈگری مبلغ زر کرایہ مکان متداویہ بے دخلی حق سائل برخلاف مسئول صادر فرمائی جائے، اور ان کا عمل دخل سائل زر کرایہ دلایا جاوے۔ مورخہ لکھنا ہے، عرضہ لکھنا ہے، اور سائل کا نام، ایڈریس اور وکیل کا نام، اور دائیں طرف تصدیق لازمی ڈالنی ہے۔ تو ویورز، جس طرح کہ آج آپ نے ملاحظہ کیا کہ آپ نے بے دخلی کی اپلیکیشن کس طرح فائل کرنی ہے، اور اس حوالے سے میں نے آپ کو اسسٹ کیا کہ پنجاب رینٹڈ پریمسز ایکٹ 2009 کی دفعہ 19 کے مطابق آپ بے دخلی کی اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس حوالے سے گراؤنڈز بھی بتائیں اور امپورٹنٹ کیس لاز بھی کے حوالے سے اسسٹ کیا۔ امید ہے یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بھیجا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔